بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں، اور کہنے والوں کو کون روک سکا ہے کہ نااہلی کرپشن سے بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ اتنا نقصان ملک کو کرپشن نے نہیں پہنچایا جتنا نااہلی پہنچا رہی ہے۔ معیشت بری طرح تباہ، اداروں کی بدنامی دنیا بھر میں جگ ہنسائی، اور تازہ واقعہ پی آئی اے کے پائلٹوں کے جعلی لائسنسوں کا ہے۔ پی آئی اے سے وہ سلوک کیا گیا ہے جو سیاسی مخالف جماعتوں سے کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارے سیاستدان چور ہیں، حکومتوں میں آتے ہیں تو لوٹ مار مچاتے ہیں، کرپٹ ہیں۔ پوری دنیا میں ہم نے کرپشن کا شور مچایا اور ہر پاکستانی پہ کرپشن کی مہر لگا دی۔ پاکستانی سیاستدانوں پر دنیا کا اعتبار ختم کر دیا۔ پھر ہم نے بیوروکریسی پر سوالیہ نشان اٹھائے، بیوروکریسی کو کرپٹ ثابت کیا اور ملک کی سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیوروکریسی اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہے اور کاروبار مملکت جام پڑا ہے۔ ہم نے کاروبار تباہ کر دیے، سرمایہ کار پہ شک کیا اور سرمایہ کاری برباد کر دی۔ کرونا کی وبا جس پر پوری دنیا ایک ہو کر بات کر رہی ہے، اس پر ہم نے قومی یکجہتی پیدا کرنے کی بجائے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر کے خود کو غیر مہذب ثابت کیا۔ آدھی قوم کو مافیا اور باقی کو جاہل قرار دے دیا۔ قوم کو یہ بتایا گیا تھا کہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور کرپشن ختم کر دی جائے گی، لیکن پتہ یہ چلا کہ آٹا، چینی، گندم، ادویات، پیٹرول اور یو نیم اینی تھنگ، اس کے ذریعے عوام کی جیبوں پر اربوں روپے کے ڈاکے مارے گئے اور لوٹ مار اب تک جاری ہے۔ یعنی چور کا شور ہے مگر روکنے والا کوئی نہیں۔ چوروں کا پتہ ہے لیکن پکڑنے کی صلاحیت نہیں یا پھر نیت نہیں۔ تو مورخ یہ ضرور لکھے گا کہ ایک قوم ایسی بھی تھی جسے کرپشن ختم کرنے کا جس سے وعدہ کیا گیا یا جھانسا دے کر اس کی جیب خالی کرا لی گئی، لیکن پھر بھی وہ تماشا دیکھتی رہی۔ اب جعلی لائسنسوں والے پائلٹوں کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے کہ پاکستانی ایسے ہیں۔ کوئی اور حکومت ہوتی تو اب تک اس مسئلے پر گھر جا چکی ہوتی۔ عوام نہ صحیح، ادارے آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ حیرانی اس بات پر ہے کہ اتنے بڑے معاملے پر اب تک بڑے بڑے ادارے کیوں خاموش ہیں، اس پر سو موٹو کیوں نہیں لیا جا رہا۔ پہلے ملک کو ہم نے اس بات پر بدنام کیا کہ ہمارے پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہے، وہ حادثات کرتے ہیں۔ اب سول ایویشن نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ کسی ایک پائلٹ کا لائسنس بھی جعلی نہیں ہے، اور حکومت کے وزیر صاحب اسے معمولی غلطی قرار دے کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو نقصان پی آئی اے کا ہو چکا یا ہونے والا ہے، اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ یعنی وزیر صاحب نے بغیر کسی تحقیق کے 262 لائسنسوں کو مشکوک قرار دے کر ملک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا، بدنام الگ سے کیا۔ تو یہ نااہلی کرپشن سے زیادہ بھاری ہے، اور کتنی بھاری پڑے گی اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ کہنے والے تو اسے سازش بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ اسی طرح کی نااہلی ہے جو پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے کی گئی، جو چینی میں نظر آئی، جو ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے نظر آئی۔ اب یہ یا تو سب کرپشن کا شاخسانہ ہے، اور اگر اسے آپ کرپشن نہیں سمجھتے تو پھر نااہلی کے کارنامے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اربوں روپے کا جو نقصان ہوا ہے اس کا بوجھ ہر صورت عوام پر پڑتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پی آئی کا مسئلہ اور پی آئی کے حوالے سے حکومتی سٹیٹمنٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بہت ہی بڑی سچویشن الارمنگ اور لمحہ فکری ہے۔ اب امریکہ نے بھی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کو، یعنی جو لائسنس دیتی ہے اور ہوا بازی کے لیے امتحان لیتی ہے، اس کی ریٹنگ 1 درجے کم کر دی ہے۔ تو عالمی لیول پہ جو ریٹنگ تھی سول ایویشن کی وہ 3 درجے تھی، وہ 1 درجے کم ہو کر 2 درجے آگے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوال اٹھائے گئے۔ تو فروخ حبیب پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں کیپٹل ٹاک میں اسی مسئلے کے حوالے سے کہ آخر پائلٹوں کے حوالے سے یہ بیان کیوں دیا گیا کہ جعلی لائسنس ہے اور بعد میں یہ لائسنس جعلی نہیں نکلے، تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو فروخ حبیب بات کر رہے ہیں۔ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر صرف سول ایویشن کے اندر مافیا نہیں بیٹھا ہوا، پالپا کے اندر بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 3-4 ماہ قبل کہ ایک اے ٹی آر سلپ کرتا ہے رنوے سے جو گلگت ایئرپورٹ کے اوپر سے، اس پائلٹ کو بچانے کے لیے پالپا پریشرائز کرتی رہی ہے۔
وہ پورا ایسٹ پی آئی اے کا تباہ ہو گیا. جو آج ہم بار بار کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی آئی اے کی جاگ ہنسائی ہو گئی, بھئی پی آئی اے کے کون سے پہلے جو ہے وہ ڈھول بج رہے تھے اس کی کارکردگی کے. آپ کے پاس 32 طیارے تھے, ہر طیارے کے اوپر 450 جو ہے وہ کا حملہ موجود تھا. آپ نے پی آئی اے کو قرضوں کے بوجھ تلے ڈبو کے گئے تھے, 450 ارب روپے کا اس کے اندر خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ موجودہ چیئرمین تو اس کو ٹھیک کر رہے تھے. اور پہلی بار امپورٹنٹ پوائنٹ, پہلی بار پی آئی اے 10 سال بعد جو ہے وہ آپریشنل خسارے سے باہر نکلی ہے, سرپلس کے اندر آئی ہے. 18 ارب روپے کا ان کا آپریشنل سرپلس تھا. یہ بہتر فائنینشیل مینجمنٹ کے ذریعے ریڈنڈنٹ جہاز جو تھے ان کو انہوں نے ٹھیک کیا, نئے روٹس, بہتر روٹس کو ایکسپلور کیا, اور آرگنائزیشن کے اندر آرگنائزیشنل ڈسپلن لے کر آئے. سب لوگ ڈیوٹیاں کر رہے تھے. پہلے یونینز تھی, کس کی یونین تھی جی؟ پیپلز یونٹی ایئر لیگ. پیپلز یونٹی کے پیچھے بلاول بھٹو, ایئر لیگ کے پیچھے نون لیگ. مافیا بنا ہوا تھا اداروں کو. لیکن نون لیگ نے جب اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی, دیکھیں لگتا یوں ہے کہ حکومت نے پی آئی اے کو مخالف سیاسی جماعت سمجھ لیا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی برائیاں تلاش کر رہی ہے اور انہیں فخریہ انداز میں قوم کے سامنے پیش بھی کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے حکمران جماعت کے نزدیک پی آئی اے کا مسئلہ حل کرنے کا یہی واحد طریقہ ہو کہ پی آئی اے کا پوسٹ مارٹم کر دیا جائے, اس کی بدنامی کے گلی گلی اشتہار لگائے جائیں. پی آئی اے بدنام ہوگی تو اس میں کام کرنے والے لوگ خود بخود بدنام ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ بدنامی کے ڈر سے لوگ خود بخود پی آئی اے کی جان چھوڑ دیں. تو ممکن ہے کسی ارسطو یا سقراط بقراط نے یہ ترکیب سمجھائی ہو کہ اداروں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کی بدنامی کا اشتہار لگایا جائے. تو ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں پی آئی اے کا مسئلہ نیب کو سونپ دیا جائے, اور نیب جب لوگوں کو بلائے تو لوگ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے اس کو. اب جن لوگوں کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, پی آئی اے کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے, نہ اپوزیشن کا حصہ ہے. پی آئی اے ایک قومی ادارہ ہے, یہ پاکستان کی ملکیت ہے, یہ مسلم لیگ یا پیپل پارٹی کا نہیں, پاکستان کا چہرہ ہے. اگر اس کی بدنامی ہوتی ہے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, مگر یہ بات تو وہ سمجھے جو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہوں. اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف آج نیب میں پیش ہو گئے. نیب نے ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل میں خواجہ آصف سے 1.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی. خواجہ آصف سے کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ میں ان کی اور ان کے اہل خانہ کی سرمایہ کاری اور سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کے ذرائع پوچھے گئے, جس میں سے متعلقہ کچھ دستاویزات خواجہ آصف نے نیب کو فراہم کر دی. نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ آصف نے سوسائٹی انتظامیہ کی ملی بھگت سے 137 کنال کی منظوری لی اور اس سے زائد زمین فروخت کر دی. انتظامیہ کی ملی بھگت سے ان شہریوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جنہوں نے کبھی سوسائٹی کو زمین نہیں بیچی تھی. تو خواجہ آصف کو بار بار نیب بلا رہی تھی, تو آج خواجہ آصف نے نیب کے سامنے پیش ہو کر اپنے موقف کی وضاحت دے دی اور کچھ ڈاکومنٹ بھی جمع کرا دیے. اور آپ بات کرتے ہیں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے حوالے سے. کلبھوشن یادو کو تیسری بار پاکستان نے قوصل رسائی دینے کا فیصلہ کیا ہے. گزشتہ روز پاکستان نے بھارت کی درخواست پر بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو دوسری بار کونسلر ایکسیس دی. 2 بھارتی ہائی کمیشن کے اراکین یا 2 کونسلر کلبھوشن سے ملنے پہنچے تھے, لیکن اس کے بعد یہ اطلاعات آئیں کہ جی کونسلرز نے کلبھوشن یادو سے بات کیے بغیر چلے گئے, اور یہ کہا جی ماحول اچھا نہیں تھا اور گفتگو کا ماحول نہیں تھا. کلبھوشن یادو اپنے بھارتی کونسلر سے بات کرنا چاہتے تھے, لیکن بھارتی کونسلر اس سے بات کیے بغیر واپس لوٹ گئے تھے. اس سے قبل بھی ویانا کنونشن میں ویانا کنونشن 1963 ہے, اس کے تحت بھارتی جاسوس کلبھوشن کو 2 سپٹمبر 2019 کو کونسلر ایکسیس دی گئی تھی. اس موقع پر کلبھوشن یادو کی والدہ اور اہلیہ ان کی بھی 25 دسمبر 2019 کو ملاقات کرائی گئی تھی. تو پاکستان نے اس بھارتی جاسوس کو, جس نے پاکستان کے اندر جتنے جاسوسی کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی خاص کر بلوچستان میں جو را کا نیٹ ورک تھا, اس کا یہ ہیڈ ہے کلبھوشن یادو. اس کو پاکستان نے پکڑا تھا جب یہ ایران کے راستے پاکستان داخل ہو رہا تھا. تو اس کو پکڑنے کے بعد اس کی جو انویسٹیگیشن کی گئی, پھر اس کا جو اعترافی بیان تھا اس کی روشنی میں اس کو سزائے موت سنائی گئی. اس پر جاسوسی اور انتشار پھیلانے کا الزام تھا. اصل نام اس کا حسین مبارک پاٹل ہے, یہ جو اصل نام تو کلبھوشن یادو, لیکن جو پاسپورٹ تھا وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا حسین مبارک پاٹل.
تو اس پاسپورٹ پر یہ پاکستان میں داخل ہوا تھا ایران کے راستے. اس کے بعد اب یہ مقدمہ چونکہ عالمی عدالت میں چل رہا ہے اور عالمی عدالت انصاف میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کلبھوشن یادو کو کونسلر ایکسیس دی جائے. تو گزشتہ سال پاکستان نے اس کو کونسلر ایکسیس دی تھی. اب دوبارہ بھارت کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا کہ اس کو کونسلر ایکسیس دی جائے, تو اسے کونسلر ایکسیس دی گئی ہے, لیکن اس پر بھارتی حکام مطمئن نہیں ہوئے. وہ ان کے جو ریزرویشن ہے ان میں یہ تھا کہ ماحول نہیں تھا کلبھوشن یادو سے ملاقات کرنے کا. تو اس ماحول سے, جس ماحول میں ملاقات ہوئی, اس پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا. تو پاکستان نے ایک بار پھر بڑا دل کیا ہے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ اس کو ایک بار اور مل لیں. تو آج تیسری ملاقات ہو رہی ہے. یہ وہ کلبھوشن یادو جس کے حوالے سے نواز شریف صاحب پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے کبھی اس کے حوالے سے ایک لفظ نہیں کہا, اور نواز شریف پر یہ بھی الزام تھا وہ انڈیا کے یار ہے, مودی کے یار ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. لیکن ان کے زمانے میں جب بھارتی ہائی کمیشن یا بھارتی حکومت کونسلر ایکسیس مانگتی رہی, ملاقات کی بات کرتی, تو کبھی بھی پاکستان نے اس کو الاؤ نہیں کیا. لیکن چونکہ عالمی عدالت انصاف میں یہ معاملہ چلا گیا, پھر وہاں سے یہ فیصلہ ہو کے آ گیا اور اب ان کو ملاقات کی اجازت دی گئی. 2 بار دی گئی, اب تیسری بار بھی دی جا رہی ہے. تو پاکستان نے اس معاملے میں جو ہے وہ بڑا اچھا کام کیا ہے, اور انڈیا کے جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک بار پھر کلبھوشن یادو کو ملاقات کی اجازت دی گئی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, گفتگو کر رہے ہیں ریاض فتیانہ, پی ٹی آئی کے بڑے ہم رہنما ہیں, اور ندیم ملک کے شو میں بیٹھے ہیں, اور حکومت پر اٹھنے والے کرپشن کے سوال اور آج کل جتنے سکینڈلز جن میں نام آ رہا ہے بہت اہم وزراء کا بھی اور حکومتی اراکین کا بھی, اسی حوالے سے جواب دے رہے ہیں ندیم ملک کے سوالات کا. واچ دیجیے. ایسی کوئی خبر, ایسی کوئی مستند الزام, ایسی کوئی دستاویزات, کوئی ایویڈنس کسی کے پاس نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ عمران خان, اس کو ضرورت کیا پیسے کی؟ نہیں, عمران خان نہیں, ان کے وزراء, کابینہ کے وزیر, سوال تو ان کے اوپر اٹھے نا. اب جہاں تک وزراء کا تعلق ہے, اوبیسلی جب اگلا الیکشن آئے گا تو کسی وزیر کے نام پہ ووٹ نہیں پڑنے, پھر عمران خان کے نام پہ ہی ووٹ آنے ہیں, اور عمران خان ہی جواب دہ ہوں گے پبلک کے سامنے, عوام کے سامنے, اور اپنی کریڈیبلٹی ورکنگ سٹائل کی بنا پہ ووٹ کا مانگ اور مطالبہ کریں گے. اس لیے وہ بہت حساس ہیں اس معاملے میں, اور ان کے خانے میں معافی ہے ہی نہیں. اگر ان کی اپنی ٹیم میں کوئی شخص کرپٹ ہوگا, اس کی ٹیم میں کوئی شخص بے ضابطگی کرے گا, اوور ڈوئنگ کرے گا, مس یوز آف اتھارٹی کرے گا, یقین جانیں شوکت خانم ہاسپٹل کے پروجیکٹ سے لے کر کرکٹ ٹیم تک, اور جو ان کو مطلب کرکٹ میں ماجد خان لے کر آئے ان کو انہوں نے ہٹا دیا, بہت بڑے اپنے عزیز شوکت خانم میں تھے ان کو ہٹا دیا. پارٹی میں بھی آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ وہ اوور لوک کریں گے تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان سے یہ توقع کوئی بھی نہ رکھے کہ وہ اگر ان کے علم میں بات آ جائے اور ان کو سمجھ میں بٹھا دی جائے تو پھر وہ اس کو ایسی کوئی جب پتہ چل جائے گا کہ یہ وزیر چوری کر رہا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو ابھی آپ کے خیال میں ان کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں, بار سنیں نا جی, اب تو ویسے تو کلچر بن گیا پاکستان میں کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. 4-5 ایسے ایشوز ہیں جس کو پرائم منسٹر نے مافیاز کا نام دیا ہے. کسی میں نے نہیں دیا, پرائم منسٹر نے الفاظ کا چناؤ کیا, مافیا. ساری رات روندے رہے تھے مریا کوئی نہ, یعنی وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے کون سے لوگ کرپشن کر رہے ہیں. ہاں صاحب کو یہ تو علم ہے کہ نواز شریف اور زرداری سمیت ان کے سیاسی مخالفین اور ان کے اہل خانہ نے کتنی کرپشن کی ہے, کہاں کہاں کی ہے اور کتنی بار کی ہے, اور ان کے بیڈ روم میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کا انہیں علم نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں اب بھی وہی ہے, یعنی چراغ تلے اندھیرا. کسی زمانے میں لوگ خان صاحب کی ایمانداری کی تعریفیں کیا کرتے تھے, قصیدے پڑھا کرتے تھے, لیکن آج کل توبہ توبہ کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں میرے جیسے کتنے لوگوں کو اب بھی یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب ایماندار ہے, کیونکہ میں اپنے پروگرام میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی ایمانداری پر کوئی کویسچن نہیں. لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ جرم کو ہوتا ہوا دیکھنے والا اگر اس جرم کو روکتا نہیں, اس کو غلط نہیں سمجھتا, تو پھر وہ شریک جرم سمجھا جاتا ہے. تو بائی دا وے اگر خان صاحب کو یہ علم ہی نہیں کہ ان کا کون سا ساتھی کرپشن میں ملوث ہے,
تو پھر یہ انکوائریوں کا ڈرامہ کیوں رچایا جا رہا ہے؟ پورے پاکستان کو مافیا بنا دیا گیا، یعنی جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں پہلے وہ کام بگاڑ دیتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو نہ مسائل حل ہوتے ہیں نہ ہی ان کو حل کرنے کی صلاحیت نظر آتی ہے، تو پھر اس پر مافیا کا ٹیگ لگاتے ہیں اور مافیا کہہ کر جان چھڑا لی جاتی ہے۔ یعنی اتنی رفتار سے تو انڈوں سے بچے نہیں نکلتے جتنی رفتار سے ہم نے مافیا پیدا کر دی ہے۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کل کو کوئی حجام یا نائی کسی کے بال کاٹنے سے انکار کر دے گا تو اس پر بھی مافیا ہونے کا الزام لگ جائے گا۔ مہر بہاری بڑی معروف اینکر ہے، کاشف عباسی کی اہلیہ ہے، تو میاں بیوی بیٹھ کے پروگرام میں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ تجزیہ دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ دونوں بہت سینئر اینکر پرسن ہے تو ان کا ایک ویو پوائنٹ ضرور ہو سکتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ مہر بہاری چاہیے، بٹ ٹو لارج ایکسٹینٹ ہمارا کام یہ بھی ہے کہ جب اگر کہیں ایک چھوٹی سی بوند یا ایک چھوٹی سی ایک رے آف ہوپ ہے اس کو بھی دکھائیں۔ بہت کچھ بدل رہا ہے مجھے لگتا ہے کلچر میں فار دا لاسٹ ڈیکیڈ اور سو، آپ جب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کبھی میں نے پہلے انکوائریاں نہیں دیکھی کہ ایک دم ادھر ٹھک کر کے کام ہو اور ٹھک کر کے چیزیں نہیں آپ سن لیں بھٹی صاحب، یو مائٹ ناٹ لائک اٹ، مگر سن لیں ان میں سے بہت سے ایشوز جو ہے نا وہ سسٹمیٹک ہیں، سکلکل ہیں۔ اب یہ بھی جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیجیے گا، آپ کو عام طور پہ میری انگریزی سائیکل کے طور پر سسٹمیٹک دیکھیں نا، گیس کا مسئلہ ہو، آپ کی شوگر کا مسئلہ ہو، آپ کی پیٹرول کا مسئلہ ہے، آپ پچھلے جا کے نکالیں پچھلے ادوار کے اندر ہر دفعہ یہی ایشوز سر اٹھاتے ہیں کیونکہ کہیں ریفارمز اور اصلاحات نہیں ہوتی، مافیاز بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ مگر پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں نا، میں ان کی کمپٹنس، ان کی اہلیت کو تو کوشچن کرتی ہوں، میں مجھے لگ رہا ہے نیت صحیح ہے، اوپر اہلیت کا مسئلہ ہے، نیچے ٹیم کا مسئلہ ہے۔ پہلی دفعہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو کوئی اور آدمی بولتا ہوا ویسی پسند اور عورتیں تو بالکل بھی نہیں پسند آتی ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس نہیں عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا پہلی دفعہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ایک انسائٹ ہمیں دی جا رہی ہے کہ کتنا کچھ خراب ہے، کہ ہمیں پتا تھا ہمیشہ، مگر آن پیپر جو پہلی دفعہ آ رہا ہے فرام شوگر ایڈوائزری بورڈ ٹو ایس ای سی پی ٹو یو نیم اٹ، یہ پہلی دفعہ ریٹرن آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ this should be appreciated and celebrated۔ PIA کا دنیا بھر میں تماشا لگوا دیا لیکن نیت ٹھیک ہے، معیشت برباد کر دی لیکن نیت ٹھیک ہے، ادویات میں اربوں روپے ہڑپ کر لیے، ادویات کے دام کئی 100% بڑھا دیے، پھر بھی نیت ٹھیک ہے، چینی چوروں کو اربوں روپے کی سبسڈی دے دی، انہیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارنے دیا، مگر نیت ٹھیک ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اربوں روپے کا ڈاکہ مارا لیکن نیت ٹھیک ہے۔ تو ایسی نیت کا کوئی کیا کرے؟ یعنی ڈرائیور بس کو کھائی میں گرا دے اور خدا نہ خواستہ اس میں ساری سواریاں مر جائیں اور ہم یہ کہیں کہ ڈرائیور کی نیت تو ٹھیک ہے، یعنی ہماری جان پہ بنائی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ اگر اعمال کو دیکھے تو نیت ٹھیک نہیں لگتی اور اگر نیت کو دیکھے تو اعمال ٹھیک نہیں لگتے، یہ تو سب کو پتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہی نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہو عمل اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، عمل بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیتیں اچھی ہوں اور عمل بالکل مختلف ہو؟ نیت ٹھیک نہ ہو، بدنیتی ہو تو اعمال مختلف ہی نظر آئیں گے۔ اور ایک تو اثر یہ بھی ہے کہ انکوائریاں اس لیے نہیں کرائی جا رہی کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے یا گڑبڑ کرنے والوں کو پکڑنا ہے، بلکہ تاثر یہ ہے کہ اس سے رہی صحیح ساکھ بھی خراب کرنا مقصود ہے۔ آسان سا کام تھا، PIA کا کیس ہی لے لیں کہ اگر آپ کو PIA میں جعلی لائسنس کے لوگ پکڑنے تھے، پائلٹوں پر الزام لگانا ہی تھا، اگر پائلٹوں کے لائسنس جعلی تھے تو اس کی تحقیقات ہوتی، ودن انسٹیٹیوشن انکوائری ہوتی، پھر آپ انہیں فارغ کر دیتے، سزا دے دیتے اور بتا دیتے کہ جناب اس میں یہ بے ضابطگی ہوئی ہے اور ہم نے اتنے لوگ فائر کر دیے۔ ہم نے الٹا تماشا لگا دیا اور اس پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیت ٹھیک ہے، اس لیے کہ پہلی بار انکوائریاں ہو رہی ہیں۔ تو پھر جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کہے، مثبت رپورٹنگ اسے ہی تو کہتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں پولیٹیکل سینیریو کی۔ حامد میر صاحب نے کل ایک کالم لکھا اور اس میں کہا کہ جی متحدہ مسلم لیگ بن رہی ہے، نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے، یا پتہ نہیں کیا کچھ اس قسم کی بات انہوں نے کہی، لیکن اس میں ان کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کچھ لوگ جو خود کو سمجھتے ہیں کہ ان کا متبادل کوئی نہیں، ان کا وہ واحد چوائس ہے، تو ان کی چوائس ختم کرنے کے لیے
कुछ फार्मूले हैं। तो हामिद साहब ने जो लिखा वो शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन खुद वो क्या कह रहे हैं शाहजेब के प्रोग्राम में इसी सवाल के जवाब में, वो भी सुन लेते हैं। इस वक्त जो एक तमाम मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करके और एक नई यूनाइटेड मुस्लिम लीग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ, ये एक आइडिया है जिसपे मुस्लिम लीग नून के अंदर गुफ्तगू शुरू हुई है। अभी इस पे मैंने काफ लीग और फंक्शनल लीग में से कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई है, लेकिन वो अभी इस आइडिया पे इतनी बात नहीं कर रहे। ये आइडिया मुस्लिम लीग नून के अंदर से जनरेट हुआ है और वो उस पर बात करें, लेकिन साथ ही साथ इसके मुतबादिल भी एक तजवीज़ जो है वो भी चल रही है, और वो ये है कि काफ लीग और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद कायम किया जाए, और उस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियां भी शामिल हो जाएंगी, और उसके नतीजे में पंजाब में भी तब्दीली आ सकती है और मरकज़ में भी तब्दीली आ सकती है। और जब वो तब्दीली आ जाए और मामलात मैच्योर हो जाएं तो उसके बाद फिर जो बड़ी मुस्लिम लीग के 3 बड़े ग्रुप हैं उनको इकट्ठा किया जाए। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। जाहिर बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि अगर तहरीक इंसाफ आज एक किंग्स पार्टी है तो उसका मुतबादल बनना है, तो फिर जाहिर बात है मुतबादल भी एक किंग्स पार्टी होगा, तो फिर पॉलिसी किसकी चलेगी, नवाज शरीफ की चलेगी या शहबाज शरीफ की चलेगी। मैं समझता हूं कि पिछला जो 1-1.5 साल है इसमें जो शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ हालात व वाक़यात से गुजरे हैं, और उनके जो दोस्त हैं जो कि उनको अपनी डगर पे चलाना चाह रहे थे और बावजूद शहबाज शरीफ साहब नहीं चल सके, उनको भी बहुत सी बातें समझ आ गई हैं। तो लगता मुझे यही है कि एक दरमियानी रास्ते पर चलना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को, और वो दरमियानी रास्ता ये होगा कि ना तो आपको किसी इदारे के साथ मुहाजरा करनी है और ना ही आपको किसी इदारे से डिक्टेशन लेनी है। आपको अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 1973 का आइन है, 1973 के आइन की असल स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल दरामद करें और सियासी इदारों को मजबूत बनाएं। तो सियासी एक तरफ -1 की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के दावे हैं, तो तीसरी तरफ मुत्तहिदा मुस्लिम लीग के नाम से एक पार्टी बनाने की तजवीज़ भी सामने आ रही है। तो लगता यूँ है कि कहीं ना कहीं किंग्स पार्टी जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये भी तय है कि तमाम सियासी जमातें जिनमें हुक्मरान जमात भी शामिल है उस समेत बहुत सी महाजराइयों का सामना ये सियासी जमातें कर रही हैं, यानी अंदर भी तोड़ जोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर जा रहे हैं। तो खींचातानी इसलिए हो रही है कि दोनों धड़े ये दावा कर रहे हैं कि हम पावर में रहेंगे या दूसरा हम पावर में आने वाले। तहरीक इंसाफ का दावा ये है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और हुक्मरान जमात मुनहरफ अरकान की दावतें भी कर रही है, और इन दावतों का मकसद मुखालफ अरकान को तोड़ना है, जिसका मतलब ये कि हुक्मरान जमात को नंबर्स गेम के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये भी इतलात है कि तहरीक इंसाफ का एक धड़ा मुस्लिम लीग नून से राब्ते में है। इसीलिए हिसाब किताब पूरा रखने के लिए बंदे तोड़े जा रहे हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है, यानी पंजाब में अगर तहरीक में इत्मीनान आती है, हुकूमत तब्दीली की बात होती है, तो हुक्मरान जमात का नंबर गेम पूरा रहे, अगर उनके लोग टूटते हैं तो वो दूसरी जानब से लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो मुत्तहिदा मुस्लिम लीग की तजवीज़ है, ये कोई नई तजवीज़ नहीं है, ये पिछले इलेक्शन में बल्कि उससे कबल भी ये तजवीज़ मौजूद है, और हर बार इस पर बात होती है कि मुस्लिम लीग नून के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन इस पर अमल बड़ा मुश्किल है, चूँकि मुस्लिम लीग काफ बिल्कुल इंडिपेंडेंट जमात है, हुकूमत भी कर चुकी है, तो नून लीग काफ लीग के साथ इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन काफ लीग खुद को नवाज शरीफ की जमात में शामिल करके अपनी हैसियत ख़त्म कर दे, ये मुमकिन नहीं है। ये पिछले इलेक्शन में भी इससे बात हुई थी, लेकिन ये नहीं हो सका, और आगे भी अलाइज हो सकता है, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ चाहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून बने तो बाकी मुस्लिम लीग की जो जमातें हैं वो सारी उसके अंदर इमर्ज हो जाएं, तो जो इंडिपेंडेंट लीगें हैं वो अपनी पोजीशन, जैसे शेख रशीद की एक मुस्लिम लीग है, तो वो एक ही अकेले शेख रशीद जो है ना वो पूरी सियासी जमातों में भारी हैं, तो वो अपना वजूद ख़त्म करके, अपनी जमात ख़त्म करके नवाज शरीफ के अंडर कमांड कैसे काम करेंगे। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कि बाकी मुस्लिम लीगें अपना वजूद ख़त्म करने पर तैयार हो जाए, ये नामुमकिन सी बात लगती है। हाँ, जब भी किंग्स पार्टी बनती है तो फिर यकीनी तौर पे वो निकलती किसी न किसी मुस्लिम लीग से ही है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी हम बात करेंगे, और भी हम मौज़ूआत हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू कर रहे हैं नज़ीर लगारी दयामीर भाषा डैम जिसके तामीराती काम का जायज़ा खान साहब ने लिया। 2 रोज़ कबल वो गए थे वहाँ पे, उन्होंने जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है उसका जायज़ा लिया। कहा गया था कि इफ्तिताही तकरीब है और वहाँ पे वो उसका इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन पता चला तो काम तो चल रहा है वहाँ पे, सिर्फ उन्होंने काम का जायज़ा लेना है। तो वहाँ तामीराती काम की फटी लग गई है। इसी पर बात कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं, नज़ीर लगारी, कि वो इस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वॉच दिस। चेक करने के लिए आप देख लीजिएगा कि मुझे नहीं लगता है कि इनके दौरे इक़्तिदार में इस तरह की कुछ डेवलपमेंट होगी या इस तरह का कोई डैम बनने जा रहा है। डैम बनाना कोई आसान बात नहीं है। डैम ऐसे नहीं बन जाते हैं जिस तरह से ये जाकर एक तकरीर करके और सामने फैसल वाडा को बिठाकर उनके बारे में कुछ और कहकर और एक तंजिया जुमला छोड़कर और फिर कहें कि जनाब मैं इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया था, अब हम जा रहे हैं हाइड्रो पावर की तरफ। हाइड्रो पावर की तरफ जाना आपने उसकी सही निशानदेही की है। आप वाटर को रिजर्व करेंगे, आप पानी को रोकेंगे और आगे जो है टेल एंड पर यहाँ पर हम सिंध वाले जो हैं वो इंतज़ार करते रहेंगे सारा साल के पानी कब आता है और पानी आपके पास स्टोर हो चुका होगा। अब आप ये बताएं कि तरबेला डैम की ज़िंदगी कितनी बाकी बची है। अब आप ये बताएं कि मंगला डैम कितनी देर और चलने वाला है। अब आप पहले इनका हिसाब लगाकर बताएं, फिर आप जाएँ दयामीर भाषा की तरफ। दयामीर भाषा डैम आप बनाएं, लेकिन असल बात ये होगी कि पानी रिजर्व हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, फिर आप आएंगे तरबेला में पानी रोकेंगे, फिर आने के बाद जब हम बैठे हुए हैं जो टैलेंट पर हमारी 10 लाख एकड़ ज़मीन ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की वो नज़र हो चुकी है समंदर यार वैसे और इसी तरह से ये तो आपने तो ऐसा परसेप्शन दे दिया जैसे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यजीद की हुकूमत है कि सारे पानी पे कब्जा कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान में डैमों की तामीर हमेशा बहुत बड़ा तनाज़ा रही है और इस पर पॉलिटिकल जमातों को बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। खासकर जो भी रूलिंग जमात होती थी उसको हमेशा डैम के हवाले से एक प्रॉब्लम का, एक रुकावट का सामना करना पड़ा। अब भी दरिया सिंध पर डैम बनाने से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो जाते हैं। जब भी डैम की बात होती है तो सबसे पहले सिंध तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा वाले खड़े हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ दाव पर लग जाती हैं। जी डैम बना टूट गया तो क्या होगा। तो डैमों की तामीर का मसला पॉलिटिकल रहा है। अगर ये आसान होता तो जनरल मुशर्रफ बहुत ताकतवर आर्मी चीफ थे, फिर वो प्रेसिडेंट बन गए, पूरे मुल्क में उनका सिक्का चलता था, वो ताकतवर थे, वो चाहते, वो कोशिश करते और ये मसला आसान होता तो अपने दौरे हुकूमत में ये काम कर चुके होते, ये क्रेडिट उनको मिल जाता। लेकिन डैम की तामीर ज़बरदस्ती की नहीं जा सकती। इसमें सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा बहुत बड़ी रुकावट रहे हैं। इसी वजह से कालाबाग डैम नहीं बन सका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जनरल मुशर्रफ के पास पूरी ताकत थी, लेकिन वो 2 कदम भी आगे नहीं जा सके। नवाज शरीफ ने इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ काम शुरू किया था, तो दयामीर भाषा डैम तक पहुंच गए थे। गिलानी साहब ने इसका इफ्ताह किया, पीपल पार्टी लूप में आई, फिर नून लीग लूप में आ गई। तो अब इन 2 सियासी जमातों की तरफ से तो मुखालफत रही नहीं। ANP भी चूंकि एलाइज थी पिछली गवर्नमेंट में, एक सूबा उनके पास भी था, तो सारे इसके ऊपर बिल्कुल ठीक थे। लेकिन फाइनेंसिंग का बड़ा इशू था जो अब भी है, तो इसलिए डैम नहीं बन सका। प्रॉब्लम यह है कि सिंध के अवाम को ये यकीन है कि दरिया सिंध पर अगर कोई भी डैम बना, ये कालाबाग डैम या दयामीर या वॉट एवर, तो सिंध का पानी रुक जाएगा। और कभी कभी ये भी कहा जाता था, सिंध की जो सियासी जमातें थी वो ये भी नारे लगाती थी कि अगर पानी आया भी तो उसमें से बिजली निकाल लेंगे तो पानी तो भूखा रह जाएगा, तो पानी में से सारी तबाही चली जाएगी। आज भी जो लोग दयामीर भाषा डैम की तामीर का क्रेडिट लेने के लिए भागदौड़ कर रहे कहते फिरते हैं कि जी साहब का हुकूमतों ने इस पर काम नहीं किया, वो मेरे नज़दीक वो हकायक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को तस्वीर का गलत रुख पेश कर रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल जमात ये चाहती होगी कि अपने दौर में अगर कोई काम हो सकता है तो वो कर ले और उसका क्रेडिट ले, इससे तो उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलती है। अगर डैम बनाया होता किसी भी सियासी जमात ने तो बहुत बड़ा उसका क्रेडिट होता, लेकिन उनको जो प्रॉब्लम रही है हमने उनको कभी भी एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। और डैम पे अगर बात करें जिस तरह लगारी सब कर रहे हैं तो फिर लोग समझते हैं कि शायद ये मुल्क दुश्मनी की बात कर रहे हैं, मुखालफत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं है।
میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیم نہیں بننا چاہیے اور پہلے سندھ کے معاملے کو ایڈریس کریں. آپ ڈیم ضرور بنائیں اور ڈیم ہماری قومی ضرورت ہے. تو اگر یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں, جو میرے نزدیک سیاسی ہے, تو پھر حکومت کو سب سے پہلے کالا باغ ڈیم پر کام کرنا چاہیے. کالا باغ ڈیم تو اتنا اہم پروجیکٹ ہے کہ دیامیر بھاشا جیسے کئی ڈیم جو ہے ان کی ضرورت نہیں رہتی اگر آپ کالا باغ ڈیم پہ کام کریں, لیکن وہ بھی آپ کو پتا میاں والی کے آس پاس ہے. تو ابھی دیکھیں کالا باغ ڈیم پہ بات بھی نہیں ہو رہی. اب کرونا کی بات کرتے ہیں تو اچھی خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں کرونا کیسز کی جو شرح ہے وہ بتدریج کم ہو رہی ہے اور یومیہ ٹیسٹنگ میں مثبت کیسز کی تعداد کم نکل رہی ہے. یعنی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد اب بہت کم ہے. ہاں, یہ سندھ کے اندر بھی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پنجاب میں تو اس سے پہلے اناؤنس کیا جا چکا ہے لیکن سندھ نہیں مان رہا تھا. اب سندھ نے بھی 3.5 ماہ کی جائزہ رپورٹ جو ہے محکمہ سندھ نے مراد علی شاہ کو پیش کی ہے. اس رپورٹ میں 29 اپریل سے 12 جولائی تک کے کیسز کو شامل کیا گیا ہے اور 3 دن کے اوسط کیسز پر نتائج تیار کیے گئے. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 29 اپریل کو ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 10.21% تھی, جو 14 جون کو ڈبل ہو گئی 22.45 ہو گئی. جائزہ رپورٹ میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جون سے جولائی کے درمیان جو پازیٹیو کیسز ہیں ان میں 50% کمی ہوئی ہے اور 12 جولائی کو کرونا کے مثبت کیسز کی شرح واپس کم ہو کر 11.44% پر آ گئی ہے. یہ سندھ کے حوالے سے سندھ کے محکمہ صحت نے وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ پیش کی. اب ملک بھر کی آپ کو بات کریں تو ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 2085 نئے کیسز سامنے آئے. مزید 49 افراد ان کی کیجویلٹی ہوئی ہے. تو ہلاکتوں کی تعداد جو کہ 100 سے اوپر نکل گئی تھی اب وہ خاصی کم ہوئی ہے. ملک بھر میں کرونا کے 2,60,000 مریض ہیں جبکہ 5,475 مریض جو ہے لوگ جو اس میں جامع ہو چکے ہیں. سرکاری اعداد و شمار یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ میں اس وقت 1,08,913, پنجاب میں 88,539, خیبر پختونخوا میں 31,000, بلوچستان میں 11,322, اسلام آباد میں 14,402, آزاد کشمیر میں 1,771, جبکہ گلگت بلتستان میں 1,750 مریض ہیں. یہ ٹوٹل مریض پاکستان میں. پنجاب میں جو کرونا سے ہلاک ہوئے ہیں اب تک انتقال کر چکے ہیں ان کی تعداد 2,043 ہے. پنجاب میں مریض کم ہے, کیجویلٹی بہت زیادہ ہے 2,043. سندھ میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن کیجویلٹی نسبتاً کم ہے 1,863 ہے. خیبر پختونخوا جہاں مریض بہت کم ہے یعنی تیسرے نمبر پر ہے وہاں پہ کیجویلٹی ریٹ بہت ہائی ہے 1,114. اسلام آباد میں 155, آزاد کشمیر میں 46 اور گلگت بلتستان میں 38 جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سروے میں انکشاف کیا کہ اس میں اسلام آباد میں کرونا متاثرین کی تعداد 2,90,000 ہو سکتی ہے. یعنی اسلام آباد میں کرونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے. اسلام آباد کے علاقے ہیں چھتر, موریاں, ترلائی, کری, تمبر, کرپا اور علی پور. ان میں قومی ادارہ صحت کی فیلڈ سرویلنس ٹیموں نے 4,328 افراد کے سیمپل حاصل کیے ہیں. 626 افراد میں کرونا پازیٹیو ہے. تو تناسب کے لحاظ سے ہر 100 میں سے 14 افراد کرونا کا شکار ہیں. تو یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ صرف اسلام آباد میں کرونا کے تقریباً 2,90,000 مریض ہو سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی ٹوٹل تعداد اتنی نہیں ہے. سروے کہتا ہے کہ 31 سے 50 سال کے عمر کے افراد میں کرونا کی شرح زیادہ ہے. پہلے کہا جاتا تھا 50 سال زیادہ کے لوگوں میں یہ کرونا پایا جاتا ہے. تو خواتین میں بھی کرونا کی جو شرح ہے وہ پہلے سے دگنی ہو گئی ہے. 24% متاثرین میں بخار, 18% میں کھانسی اور 16% افراد میں جسم درد کی شکایت ہے کرونا کے حوالے سے. سندھ کو دیکھیں تو سندھ میں پولیس اہلکار, پولیس کے بہت سے لوگ کرونا کا شکار ہیں. تقریباً 2500 پولیس اہلکار افسران کرونا کے مرض میں شکار ہیں. 155 نئے کیسز سامنے آئے ہیں 2 روز میں. پولیس ترجمان کے مطابق ڈیوٹی پہ ادائیگی کے دوران تقریباً پولیس کے 16 جوان شہید ہو چکے ہیں جن میں پولیس افسران بھی شامل ہیں. 14 کا تعلق کراچی سے تھا اور 2 حیدرآباد سے. تو کراچی میں سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے ادویات کی عدم دستیابی پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جسے ڈریپ کہتے ہیں اس سے رپورٹ مانگی ہے اور نجی اسپتالوں میں بھی کرونا کے مہنگے علاج پر رپورٹ مانگی ہے. اب جبکہ ایک عرصہ ہو گیا کرونا کا علاج ہوتے ہوئے تو اب عدالت نے اس کے اوپر رپورٹس مانگ لی ہیں.
عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کی ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور کورونا کے علاج معالجے کے بارے میں جو بھی حکومت نے اب تک اقدامات کیے ہیں اس سے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ تو دنیا بھر میں کورونا کے متاثرہ افراد کی جو تعداد ہے وہ 1,40,00,000 ہو گئی ہے، جبکہ 5,92,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں 37 لاکھ لوگ اس کے مریض ہیں اور مزید 900 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، یعنی ایک روز میں، اور ہلاکتوں کی تعداد 1,41,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو امریکہ میں اپ اینڈ ڈاؤن کے بعد ایک بار پھر اپ ہے، اور برازیل میں 77,000 لوگ کورونا کے باعث ہلاک ہوئے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہیں۔ ایشیا میں کورونا وبا کا جو نیا مرکز ہے وہ بھارت ہے، اور مجموعی کیسز کے لحاظ سے دنیا بھر میں بھارت اب تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے۔ بھارت میں متاثر افراد کی تعداد 10 لاکھ ہے، 25,000 سے زائد لوگ جو اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور روس چوتھے نمبر پہ ہے جہاں 7.5 لاکھ مریض ہیں، جبکہ 12,000 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں 2,43,000 متاثرین میں سے 1,87,000 صحتیاب ہوئے، جبکہ 2,370 اموات ہوئی ہیں۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں اور تبصروں و تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے۔